خالد بن ولید اسلام کی تاریخ کے سب سے بڑے جنرل، جنہوں نے اسلام کو عرب سے نکال کر رومن اور پرشین امپائر جیسی سپر پاورز تک پھیلایا۔ لیکن اس کے بعد اس وقت کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنی پوزیشن مطلب آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا۔ لیکن کیوں؟ اتنے بڑے جنرل کو ہٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ خالد بن ولید اب تک دنیا کے سارے جنرلز میں وہ واحد جنرل ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی بھی جنگ نہیں ہاری۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی زندگی کی پہلی جنگ احد میں مسلمانوں کو ہرایا، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد جنگ موتا جیسی خطرناک جنگ جیتی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہلی دفعہ سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا ٹائٹل دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید کو مسلمانوں کی پوری فوج کا پہلا آرمی چیف بنایا، جس کے بعد وہ مدینہ سے فوج لے کر روانہ ہوئے اور بہت تیزی سے پورے عرب کو فتح کر لیا اور جنگ یمامہ میں بہت بڑی فتح حاصل کی۔ لیکن پورا عرب فتح کرنے کے بعد ابو بکر نے انہیں واپس مدینہ آنے کے بجائے پرشین امپائر کی طرف جانے کا حکم دیا۔ پرشین امپائر پہنچنے کے بعد خالد بن ولید نے بہت ہی تیزی سے پرشین امپائر کے سارے علاقے فتح کر لیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دوسری بڑی فوج رومن امپائر کی طرف بھی روانہ کی، لیکن یہ فوج بہت بڑی ہونے کے باوجود بھی اس طرح کامیابی حاصل نہیں کر سکی۔ اسی لیے رومن امپائر کے حالات کنٹرول کرنے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید کی طرف آرڈر بھیجے کہ وہ پرشین امپائر کو چھوڑ کر رومن امپائر کی طرف جائیں، اور پھر جب خالد بن ولید رومن امپائر کی طرف گئے تو اگین وہاں ہر جنگ جیتنے لگے، اور آخر رومن امپائر کی بہت ہی امپورٹنٹ سٹی ڈومیسکس کو فتح کر کے یہ سارا علاقہ فتح کر لیا۔ لیکن اب جب خالد بن ولید رومن امپائر کی طرف چلے گئے تھے تو پرشین امپائر میں مسلمان دوبارہ ہارنے لگے۔ تو جب پوری دنیا کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ جہاں خالد بن ولید جاتے ہیں وہاں مسلمان جیتتے ہیں اور جہاں پر وہ نہیں ہوتے وہاں مسلمان ہار جاتے ہیں، جس کے بعد خالد بن ولید ایک بہت بڑی سیلیبریٹی بن گئے۔ صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ رومن اور پرشین امپائر میں بھی خالد بن ولید کی فتوحات کی کہانیاں پھیلنے لگی، یہاں تک کہ ایک دشمن جنرل نے خالد بن ولید کے پاس آ کر یہ تک کہا کہ ہمارے علاقے میں یہ کہانی مشہور ہے کہ ایک دن آسمان سے اللہ کی طرف سے آپ کے لیے تلوار نازل ہوئی، اسی لیے آپ کو سیف اللہ کہا جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے بعد یہ باتیں نئے مسلمانوں کی گیدرنگ میں عام ہو چکی تھی کہ صرف خالد ہی جنگ جیت سکتے ہیں اور ان کے علاوہ چاہے جو بھی ہو مسلمان جنگ نہیں جیت سکتے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو انہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کا خالد بن ولید کے بارے میں یہ مائنڈ سیٹ اسلام کے لیے بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر لیٹس سے خالد بن ولید کسی جنگ میں شہید ہو جاتے تو پھر مسلمانوں کی فوج کا سارا مورال ٹوٹ جاتا۔ تو آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے خالد بن ولید کو ان کی پوزیشن آرمی چیف کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عمر نے خالد بن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹایا نہیں بلکہ مسلمانوں کی سٹیٹ ہر اینگل سے بدلنا شروع کی اور مدینہ میں بیٹھ کر ہر علاقے کی طرف آرڈر بھیجے۔ سب سے پہلے انہوں نے فتح کیے گئے علاقوں میں نئے گورنرز لگائے اور ان کو یہ آرڈر دیے کہ ہر فیصلے سے پہلے مدینہ میں خلیفہ سے پوچھنا لازمی ہے، اور یہ عرب کے لیے بالکل نئی بات تھی کیونکہ اس سے پہلے ہر قبیلہ اپنے فیصلے خود ہی کیا کرتا تھا، لیکن حضرت عمر قبائلی سسٹم کے خلاف تھے اور ایک سینٹرلائز مدینہ کی طاقت چاہتے تھے۔ صوبوں میں گورنر لگانے کے ساتھ عمر نے انہیں بتائے بغیر کچھ جاسوس بھی بٹھائے جو ان گورنرز کی اچھی یا بری ہر خبر حضرت عمر تک پہنچاتے رہتے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر نے ہر صوبے میں جسٹس انصاف کا سسٹم بنایا جس میں ہر صوبے میں اسلامی قوانین کے مطابق عدالتیں کورٹس بنائے گئے، اور ان ساری عدالتوں کا ہیڈ کوارٹر سپریم کورٹ مدینہ میں بنایا جس میں بہت سارے صحابہ ججز لگائے گئے، اور ان سارے ججز میں سب سے ریسپیکٹڈ اور بڑے جج تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر سٹی میں پہلی بار ایک پولیس کا سسٹم بھی بنایا، اور ان سٹیز کے بازاروں میں پرائسز کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بھی ایک ڈپارٹمنٹ بنایا، اور اسپیشلی مدینہ کے بازار کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک عورت شفا بنت عبداللہ کو اس کا لیڈر بنایا۔
یہ اس زمانے میں بہت ہی عجیب بات تھی کہ حضرت عمر نے اتنی امپورٹنٹ پوسٹ پر ایک عورت کو کیسے بٹھایا، لیکن حضرت عمر صرف میرٹ کو دیکھ کر ہی فیصلے کیا کرتے تھے۔ یہ سب تو وہ کام تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سول ایڈمنسٹریشن میں کیے، لیکن اس سب کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کی آرمی کو بھی چینج کرنا شروع کیا۔ مطلب اس سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں کی آرمی اور آرمی چیف سارے فیصلے خود کیا کرتے تھے، اور یہ کرنے کی اجازت بھی دی گئی تھی، کیونکہ اس زمانے میں نہ فونز تھے اور نہ انٹرنیٹ، تو ہر ڈیسیجن سے پہلے مدینہ سے پوچھا جاتا، تو اس سے مسلمانوں کی فوج کی سپیڈ بہت ہی سلو ہو جاتی۔ لیکن حضرت عمر کو مسلمانوں کی فوج کی سپیڈ سے زیادہ اسلام کی فکر تھی، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی اس امپائر سے بھی بہت بڑی امپائر چنگیز خان نے بنائی تھی، لیکن وہ امپائر صرف 100 سال میں بالکل ختم ہو گئی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے کہ اسلام کی یہ امپائر آنے والے ہزاروں سال تک دنیا میں قائم رہے، تو انہوں نے اپنے آرمی چیف خالد بن ولید کی طرف ایک لیٹر بھیجا اور انہیں اس امپائر کے نئے رول سمجھائے کہ ہر ڈیسیجن سے پہلے مدینہ میں خلیفہ سے پوچھنا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر نے مسلمانوں کی فوج کے اندر کچھ جاسوس بٹھائے جو ان جنرلز کو بتائے بغیر ان کی ہر خبر حضرت عمر تک پہنچاتے رہتے۔ خالد بن ولید نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لیٹر پڑھا کہ ہر ڈیسیجن سے پہلے مدینہ میں خلیفہ سے پوچھنا پڑے گا، تو انہوں نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر یا جنرل سمجھتے تھے، بلکہ اس لیے کیونکہ ایسا کرنے سے مسلمانوں کی فوج کی سپیڈ بہت ہی سلو ہو جاتی، اور سلو سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھنا خالد بن ولید کا سٹائل نہیں تھا۔ حضرت عمر نے دوبارہ خالد بن ولید کی طرف ایک دوسرا لیٹر بھیجا کہ تم صرف اسی شرط پر مسلمانوں کے آرمی چیف رہو گے اگر ان آرڈرز کو مان لو، لیکن خالد بن ولید نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب پہلے خلیفہ ابو بکر مجھ سے نہیں پوچھتے تھے تو آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ناؤ ابن حجر العسقلانی کی کتاب اور کچھ باقی کتابوں میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ ایک دن خالد بن ولید ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں ایک شاعر نے کچھ بہت ہی زبردست اشعار پڑھے، تو خالد بن ولید نے خوش ہو کر اس زمانے کی کرنسی کے مطابق 10,000 کوئنز دیے۔ لیکن جب خالد بن ولید نے ایسا کیا تو اس وقت وہاں پر جاسوس بھی بیٹھا ہوا تھا، اور یہ خالد بن ولید نے چھپ کے نہیں کیا تھا بلکہ سب کے سامنے کیا تھا، اس لیے وہاں پر بیٹھے حضرت عمر کے جاسوس نے یہ سب دیکھ لیا اور سیدھا اس سب کی رپورٹنگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کی۔ خالد بن ولید کی اس حرکت پر حضرت عمر بہت ہی ناراض ہوئے اور سیدھا ایک لیٹر مسلمانوں کے دوسرے جنرل ابو عبیدہ بن جراح کی طرف بھیجا، جس میں انہوں نے لکھا کہ اگر خالد بن ولید نے یہ پیسے اس شاعر کو اپنی جیب سے دیے ہیں تو یہ اس نے فضول خرچی کی، اور اگر یہ پیسے اس نے مسلمانوں کے بیت المال سے دیے تو یہ اس نے خیانت کی۔ ان اینی کیس خالد بن ولید کو ان کی پوزیشن آرمی چیف کے عہدے سے ہٹانا جائز ہے، اور آگے لکھا کہ آج سے تم ابو عبیدہ بن جراح مسلمانوں کی فوج کے آرمی چیف ہو گئے۔ لیکن حضرت عمر نے خالد بن ولید کو مسلمانوں کی فوج سے ہٹایا نہیں بلکہ ایک رینک نیچے کر دیا، اور اس کے بعد بھی وہ فوج کے بہت بڑے جنرل مطلب فوج کے سیکنڈ ان کمانڈر رہے۔ جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید کو حضرت عمر کا یہ لیٹر دکھایا تو چاہیے تو یہ تھا کہ خالد بن ولید کو بہت ہی سخت غصہ آتا کہ ان کی ساری محنت مطلب پہلے عرب کو فتح کرنا، اس کے بعد پرشین امپائر فتح کرنا اور پھر رومن امپائر فتح کرنے کے بعد ان کو یہ صلہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ لیٹر پڑھنے کے بعد خالد بن ولید نے ابو عبیدہ سے کہا سمینا و اطانا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور بغیر کسی غصے یا ناراضگی دکھانے کے انہوں نے ابو عبیدہ سے کہا کہ آج سے میں آپ کا یعنی آرمی چیف ابو عبیدہ بن جراح کا رائٹ ہینڈ بن کر رہوں گا۔ اسے آج ہم بہت ہی ایک نارمل بات سمجھتے ہیں کیونکہ وہ صحابی تھے، آف کورس انہیں ایسا ہی کرنا تھا، لیکن اگر ہم دنیا کے سارے بڑے جنرلز کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو ایسا تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہسٹری میں جب بھی کسی لیڈر نے اتنے طاقتور جنرل کو ہٹانے کی کوشش کی ہے تو اس جنرل نے ہمیشہ بغاوت کی یا بغاوت کرنے کی کوشش کی۔ فار ایگزامپل اس سے پہلے پرشین بادشاہ خسرو نے جب اپنے جنرل کو ہٹایا تو رستم نے اسی کے خلاف بغاوت کر دی
اور رومن امپائر کے جنرل پومپی نے بھی بغاوت کی، اور ایون آج ماڈرن دور میں بھی جب پاکستان کے پرائم منسٹر نواز شریف نے اپنے پاورفل آرمی چیف مشرف کو ہٹانے کی کوشش کی تو مشرف نے الٹا اسے ہی ہٹا کر پورے ملک پر قبضہ کر لیا۔ ان سارے جنرلز کی خالد بن ولید کے سامنے کوئی اوقات نہیں، کیونکہ خالد بن ولید کو آج تک دنیا کے سب سے بڑے جنرلز میں سے ایک مانا جاتا ہے، لیکن جب حضرت عمر نے انہیں اپنی پوزیشن آرمی چیف کے عہدے سے ہٹایا تو انہوں نے بہت ہی پاورفل ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں کیا اور اپنے لیڈر خلیفہ کے آرڈر مان لیے۔ اس وقت مسلمان بہت ہی سخت سچویشن میں تھے، ایک طرف رومنز اور دوسری طرف پرشین، اور اگر خالد بن ولید بھی بغاوت کرتے تو مسلمانوں کی امپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہونے کا خطرہ تھا۔ اس مسئلے پر جتنی میں نے ریسرچ کی ہے، اس میں نے دیکھا کہ اس واقعے میں حضرت عمر اور خالد کے علاوہ ایک تھرڈ بھی بہت ہی امپارٹنٹ کردار ہے۔ مطلب ایک تو حضرت عمر جنہوں نے بغیر کسی کی پرواہ کیے مدینہ کی ریاست کو سٹرانگ کرنے کے لیے اتنا بڑا فیصلہ دیا، دوسرا خالد بن ولید جو اتنا پاورفل جنرل ہونے کے باوجود کوئی ایسا سٹیپ نہیں اٹھایا جس سے مسلمانوں کی امپائر کو نقصان پہنچے، اور تیسرا اس امپائر کی عوام پبلک۔ آرمی چیف کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد ایک دن خالد بن ولید مسلمانوں کے ایک گروپ سے خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا کہ مجھے شام سیریا فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور جب میں نے پورا شام فتح کر لیا تو عمر نے مجھے اپنی پوزیشن سے ہٹا دیا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی تو مسلمانوں کے کراؤڈ سے ایک عام سا سولجر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے ہمارے سردار، ایسی باتیں مت کرو کیونکہ ان باتوں سے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ مطلب اس زمانے میں مسلمانوں کی اس امپائر کی عام پبلک میں بھی اتنا شعور تھا کہ وہ یہ بات بہت ہی اچھی طرح جانتے تھے کہ چاہے جو بھی ہو جائے لیڈر ہوتا ہے اور جنرل صرف ایک جنرل۔ خالد بن ولید کو ہٹانے سے صرف انہیں ہی نہیں بلکہ پوری اسلامک امپائر میں ایک کنفیوژن پھیل گئی کہ آخر کیوں حضرت عمر نے اتنے سخت ٹائم پر خالد بن ولید کو ہٹا دیا، جس سے آہستہ آہستہ لوگوں میں بہت ساری غلط فہمیاں پھیلنے لگی اور لوگ عجیب و غریب باتیں کرنے لگے۔ فار ایگزامپل کچھ لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے خالد بن ولید اور حضرت عمر کے درمیان پرانی کوئی پرسنل لڑائی ہو، اس لیے حضرت عمر نے انہیں عہدے سے ہٹا دیا، اور کچھ لوگوں نے یہ تک کہا کہ ہو سکتا ہے خالد بن ولید نے کوئی کرپشن کی ہو۔ لیکن اگین حضرت عمر کا جاسوسی کا نیٹ ورک اتنا سٹرانگ تھا کہ انہیں عوام کی اس کنفیوژن کا پہلے ہی پتہ چل گیا، تو حضرت عمر نے مسلمانوں کو مدینہ کی مسجد نبوی میں جمع ہونے کا حکم دیا اور پھر سب کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں کلیئرلی بتا دیا کہ میں نے عمر بن خطاب نے اپنے آرمی چیف خالد بن ولید کو کسی پرسنل دشمنی یا کرپشن کی وجہ سے نہیں ہٹایا، بلکہ اس لیے کیونکہ خالد بن ولید کی زبردست فتوحات کی وجہ سے لوگ اللہ کے بجائے خالد بن ولید پر ٹرسٹ کرنے لگے تھے۔ اور میں سارے مسلمانوں کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی جنگ میں جیت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں۔ اور پھر یہی ساری باتیں انہوں نے لیٹر میں لکھی اور پھر ان لیٹرز کو ہر صوبے کے گورنر تک پہنچا دیا تاکہ خالد بن ولید کے کریکٹر پر کوئی مسلمان بھی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے خالد بن ولید کی بیوہ بہن کے ساتھ شادی بھی کی، جس سے کلیئرلی یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر اور خالد بن ولید کے درمیان اس واقعے کے بعد کوئی ایشو نہیں تھے۔ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر مان تو لیا، لیکن اب حضرت عمر کے سامنے بہت بڑا چیلنج یہ تھا کہ انہیں نیکسٹ ہر جنگ جیتنا لازمی تھا، کیونکہ اگر مسلمان خالد بن ولید کے جانے کے بعد جنگ ہارنے لگ گئے تو لوگ ہمیشہ کے لیے حضرت عمر کے اس ڈیسیژن کو غلط سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں عرب کے بہت سارے قبیلوں نے مدینہ کی ریاست سے بغاوت کی، جنہیں ختم تو کر دیا گیا بٹ ان جنگوں میں بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر کے قیدی بنایا گیا تھا۔ لیکن حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے ان سارے قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا اور سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا، جس سے پورے عرب میں ان کی پاپولیرٹی بہت ہی تیزی سے بڑھ گئی اور لوگ حضرت عمر کی اس رحم دلی سے اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے آ کر اسلام قبول کر لیا اور پھر اپنی مرضی سے مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو گئے۔ ان لوگوں میں ایک شخص طلحہ بھی، اور یہ شخص وہ تھا جس نے اس سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پیغمبر ہونے کا دعویٰ بھی کیا تھا۔
لیکن جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو حضرت عمر نے انہیں بھی معاف کر دیا اور وہ بھی مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو گئے۔ حضرت عمر کے ان سخت اور زبردست فیصلوں کی بابت عرب کے لوگ ان سے اتنا خوش تھے کہ وہ پرانی ساری دشمنیاں چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے، اور پہلی بار ایسا ہوا کہ کرسچنز نے بھی آ کر پرشین امپائر کے خلاف مسلمانوں کا ساتھ دینے کی قسم کھائی۔ تو اب حضرت عمر نے مسلمانوں اور کرسچنز کو ملا کر پرشین امپائر کے خلاف ایک نئی آرمی بنائی۔ اس فوج نے منسا کی لیڈرشپ میں پرشین امپائر کی ایک بہت بڑی فوج کو ہرا دیا، اور ایٹ دا سیم ٹائم ابو عبیدہ بن جراح کی لیڈرشپ میں مسلمانوں نے رومن امپائر کی ایک فوج کو ہرا کر بہت بڑی فتح حاصل کی، اور اس طرح پوری دنیا نے دیکھا کہ مدینہ کی ریاست خالد بن ولید کے بغیر بھی جنگیں جیت سکتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پلان کامیاب ہو گیا۔ لیکن اب مسلمانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ یرموک اور جنگ قادسیہ بہت ہی قریب آ چکی تھی۔ سبسکرائب